بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے علماء کرام کا، آپ تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تمام پورے ملک کے اندر بہت سارے امور پر جو مشاورتی سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ عمران خان صاحب نے گزشتہ ہفتے جو جنسی درندگی ہے اس میں فحاشی و عریانی کو ایک سبب قرار دیا۔ کہیں انہوں نے نہیں کہا کہ عورت وجہ ہے جنسی درندگی کے پھیلنے کی، اور کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مرد نہیں ہے جنسی درندگی پھیلانے میں، اس کا عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن ان کے بیان کے غلط تشریح کر کے پوری دنیا کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جنسی درندگی پھیلنے کا سبب عورت ہے۔ فحاشی و عریانی جنسی درندگی پھیلنے کا ایک سبب ہے، اور یونیسیف اور امریکہ کے بہت سارے تھنک ٹینک اور برطانیہ کے اور یورپ کے اس طرف نشاندہی کر چکے ہیں کئی بار۔ اور یہاں بھی جو مجرم پکڑے جاتے ہیں، جب آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ فلمیں اور وہ ڈرامے اور وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ آج آپ کے ہاں جو طلاق کی شرح بڑھی ہے، آخر اس کا کوئی سبب تو ہے، جو یہ واقعات بڑھ رہے ہیں کوئی سبب تو ہے، لیکن اس کو ایک نقطے پہ مرکوز کر دیا گیا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی عورت سبب ہے، جس کا اس پوری گفتگو میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں یہ رویہ قابل مذمت ہے، اور وزیر اعظم پاکستان کا جو موقف ہے فحاشی اور عریانی کے خلاف، اس کی پوری قوم تائید کرتی ہے، بلکہ پورا عالم اسلام اس کی تائید کر رہا ہے اگر ہم عالمی ذرائع ابلاغ کو دیکھتے ہیں تو۔ اسی طرح ایک پراپوگنڈا کیمپین، اصل میں ہمارے کچھ سیاسی دوست جو ہیں وہ جب دیکھ لیتے ہیں کہ نہ ان کی پی ڈی ایم چلی، نہ کوئی دھرنا چلا، نہ کوئی لانگ مارچ چلا، پھر وہ دین کو لے آتے ہیں۔ پراپوگنڈا کیا جا رہا تھا کہ رمضان میں حکومت مساجد بند کرنا چاہتی ہے، جبکہ ہم نے تو گزشتہ سال جب پورا عالم اسلام بند تھا اس وقت بھی اپنی مساجد کو بند نہیں کیا تھا۔ آج بھی میں واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص اپنے ان ساتھیوں سے، علماء سے، اکابر سے جن کو نامعلوم میڈیا تک رسائی نہیں ہے، یا وہ خود لا علم رہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی مسجد مدرسے کو بند نہیں کیا جائے گا، پاکستان میں کسی مدرسے پہ پابندی نہیں لگنے جا رہی، حکومت کسی مسجد اور مدرسے پہ قبضہ کرنے نہیں جا رہی۔ موجودہ حکومت کے دور میں مسجد مدرسہ ماضی کے دور سے کہیں زیادہ محفوظ ہے، اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں، آج پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ آ جائے، جس چینل پہ بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے۔ میں لائیو مناظرے کے لیے تیار ہوں کہ ہماری مسجد مدرسہ امام خطیب مدرس پہلے سے زیادہ آج محفوظ ہے۔ آج نہ کوئی مسجد کا امام غائب ہوتا ہے، نہ مؤذن غائب ہوتا ہے، نہ کسی کی لاش جو ہے وہ چوک میں ملتی ہے۔ موجودہ دور میں 10 واقعات نہیں ہوں گے کہ کسی مسجد مدرسے میں پولیس داخل ہوئی، لیکن اگر جن کو نظر نہیں آنا ان کو نہیں نظر آتا، اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ وہ ضرور دیکھیں، وہ اپنے تعصب کی اینک کو ضرور لگائے رکھیں، لیکن عوام الناس سے کہنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں جو احتیاطی تدابیر گزشتہ سال طے ہوئی تھی، انہی احتیاطی تدابیر کے ساتھ، بلکہ اس میں بہت ساری بہتری کی گئی ہے۔ جو علماء نے کہا گزشتہ سال 50 سال عمر کی تھی، اس سال 60 سال سے زائد عمر کے، اور وہ بھی اگر تندرست ہیں، کرونا ویکسین انہوں نے لگوا لی ہوئی ہے، تو وہ ان کے لیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ مسجد آ سکتے ہیں۔ وہ کس نے کہا ہے کہ مسجد پہ آنے پر پابندی ہے؟ اسی طرح جو مسجد میں فاصلہ ہے وہ تقریباً ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارے کچھ دوست اس کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا مجمع جمعہ کا
وہ گرینڈ جامعہ مسجد بحریہ ٹاؤن میں ہوتا ہے۔ میں آپ کو گزشتہ جمعے کی بھی ویڈیو اور تصاویر دے سکتا ہوں کہ 30 سے 35 ہزار لوگوں کے درمیان بھی وہاں پر احتیاطی تدابیر اور فاصلے کو جو ہے وہ کیا گیا، مینج کیا گیا۔ ہر جگہ یہ ہو رہا ہے۔ اور یہی حافظ صاحب کی بھی ماشاءاللہ بہت بڑا وہاں ادارہ ہے، مسجد ہے بحریہ میں، وہاں پر بھی یہ ہے۔ قاری صاحب کے، علامہ صاحب کے، ہمارا جامعہ منظور الاسلامیہ، پورے ملک کے اندر یہ کیفیت ہے۔ تو لہذا اگر کسی ایک جگہ پر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو اسے پورے ملک کی غلطی نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کہیں ایک جگہ بے احتیاطی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اسے پورے ملک کی غلطی بنا کے نہیں پیش کرنا چاہیے۔ میری یہ بھی گزارش ہے آپ حضرات سے۔ ہم چاہتے ہیں عبادت اور احتیاط ساتھ ساتھ ہو، تاکہ عبادت کرنے والا قوی ہو، مضبوط ہو۔ اسی طرح ایک پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن کو منسوخ کر دیا گیا ہے، مساجد کی رجسٹریشن کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ پورے ملک کے اندر کہیں پہ مدارس و مساجد کی رجسٹریشن کو منسوخ نہیں کیا گیا، بلکہ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک جو رجسٹریشن سینٹر بنے ہیں وہاں ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ مدارس رجسٹرڈ ہو رہے ہیں۔ ہم نے تو اور بورڈ بنائے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مدارس کو رجسٹریشن اور سہولیات مہیا کر سکے۔ تو یہ بھی ایک بے بنیاد پراپیگنڈا ہے۔ وقف املاک ایکٹ، اس کے اوپر علماء مشائخ سے حکومت رابطے میں ہے، مشاورت جاری ہے۔ اس سے پہلے اسپیکر صاحب نے بھی اس پر ایک میٹنگ کی ہے اور ان کو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اور بعض دیگر حضرات نے کچھ تجاویز اور ترامیم بھیجی ہیں۔ خود وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وقف املاک ایکٹ کے حوالے سے کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جو غیر شرعی ہو۔ ہمارے پاس اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے، علماء بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت مسجد اور مدرسہ، عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت، اس کی خود چوکیدار ہے۔ ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طالب ہیں۔ اصحاب رسول و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی مرتبہ ایک طویل عرصے کے بعد موجودہ حکومت نے جو رویت ہلال کمیٹی تشکیل دی ہے، اس کا اجلاس پشاور میں ہو رہا ہے۔ ہمارا تمام علماء مشائخ سے رابطہ ہے۔ محترم جناب نور الحق قادری صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں، وہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایات پہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب سے بھی بات ہوئی ہے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب میرے بہت عزیز ہیں، بھائی ہیں، باصلاحیت ہیں۔ میں انشاءاللہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی موجودہ حکومت قوم کو ایک عید اور ایک روزہ دے گی انشاءاللہ۔ پوری قوم ایک روزہ اور ایک عید جو ہے وہ شروع کرے گی ایک روزے سے، اور انشاءاللہ رمضان کا آغاز اور اختتام مشترکہ پوری قوم کا ہوگا۔ قومی یکجہتی، اسی لیے یہ اجلاس پشاور میں ہو رہا ہے۔ اور ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں ایک جج صاحب نے اسلام آباد میں خطاب میں کہا ہے کہ آئین پہلے ہے، اسلام بعد میں ہے۔ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ محترم جج صاحب، آپ تو قانون دان ہیں، کاش آپ نے آئین پاکستان پڑھا ہوتا تو آپ یہ بات نہ کرتے۔ پاکستان کا آئین قرآن و سنت کے تابع ہے، اور پاکستان کا آئین اسلام کے تابع ہے۔ اور آپ کہتے ہیں آئین سب کو حق دیتا ہے، اسلام سب کو معاذ اللہ حق نہیں دیتا۔ آپ کو یہ بات کہتے ہوئے خیال آنا چاہیے، اسلام وہ دین ہے جو حیوانات، نباتات، درختوں کا بھی حق رکھتا ہے۔ انسان تو انسان ہے،
جانوروں کا حق کا بھی خیال کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر مسلموں کو جو حق دیا ہے وہ تو جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، جب تک رہے گی اس وقت تک کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے۔ تو میں بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ محترم چیف جسٹس صاحب کو اس حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے، اور اگر ہم بات کریں گے تو پھر کہا جائے گا کہ توہین عدالت ہو گئی، لیکن اگر کوئی توہین اسلام کرے گا تو پھر مجبوراً ہمیں بات کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم نے کلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ ہم نے کسی سیاستدان کا، کسی جج کا، کسی مولوی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور یہ جہالت پر مبنی بات ہے کہ اگر کہا جائے کہ اسلام تو سب کو حقوق نہیں دیتا، آئین سب کو حقوق دیتا ہے۔ پاکستان کا آئین میرے بڑوں نے بنایا ہے، پاکستان کا آئین علماء مشائخ نے بنایا ہے، اور پاکستان کے آئین کی پہلی دفعہ یہ ہے کہ یہ آئین قرآن و سنت کے تابع ہے۔ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ خدا کا واسطہ ہے، اس ملک کے جو متفقہ مسائل ہیں ان کو متنازع بنانے کی کوشش نہ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ محترم جناب چیف جسٹس آف پاکستان اس حوالے سے ضرور ایکشن لیں گے۔ یہ حکومت کا یا علماء کا نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ ہمارے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ آئین پاکستان تو سب کو حق دیتا ہے اور اسلام بعد میں ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے میں یہی کہوں گا کہ وہ دین اسلام اور آئین پاکستان سے لا علم ہے اور جاہل ہے۔ ایک قانون کا طالب علم، ایک قانون کا بچہ قانون سے دور سے بھی تعلق رکھنے والا یہ جانتا ہے کہ پاکستان کا آئین اور قانون قرآن و سنت کے تابع ہے۔ دین اسلام سے دور سے تعلق رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں مسیحیوں کو عبادت کی اجازت دی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب نے یہ کہہ کے غیر مسلموں کی عبادت گاہ سے باہر آ گئے تھے کہ اگر میں نے تمہاری عبادت گاہ میں نماز ادا کی تو کل کوئی آنے والا اسے مسجد نہ بنا دے کہ ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز ادا کی تھی۔ یا تو آپ کو اسلامی تعلیمات کا علم ہی نہیں ہے، یا پھر آپ چاہتے یہ ہیں کہ اس ملک کے اندر نیا فتنہ پیدا ہو اور وہ قوتیں جو آئین پاکستان اور اسلام پر حملہ آور ہیں ان کو نیا موقع ملے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت بات ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ، مجھے علم ہے ذاتی طور پہ بھی میں جانتا ہوں کہ وہ دین کو بھی جانتے ہیں، وہ قانون کو بھی جانتے ہیں، اور ہمارے باقی جو جج صاحبان ہیں، قاضی صاحبان ہیں، وہ ضرور اس معاملے میں اپنا جو ہے حق استعمال کریں گے۔ اور یہ جو بے چینی پیدا ہوئی ہے ان صاحب کے ان جملوں سے، وہ کبھی پاکستان کے بارے میں نزیبہ جملے کہہ دیتے ہیں، کبھی جج ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کبھی آپ میرے وطن کو رون ڈالیں، کبھی آپ میرے دین کو جو ہے اس کی شان میں اور اس کے جو عظمت ہے اس کے بارے میں ایسے جملے کہہ دیں۔ میرا خیال ہے کہ کہیں حد بندی ہونی چاہیے، کہیں پر تو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے کہ اس سے آگے ریڈ لائن ہے، اس سے آگے نہیں بولنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ تمام قوم سے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرے۔ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جو SOPs طے ہوئی ہیں، انشاءاللہ پورے ملک میں مساجد و مدارس میں اس پر عمل ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور تجار سے ہم سب اپیل کرنا چاہتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء اپنے تاجروں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را اپنے منافع سے 50% منافع کم کر دیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے
ہم کہہ رہے ہیں منافع سے 50% منافع کم کر دیں، اور جو منافع خور ہیں ان سے کہتے ہیں توبہ کریں، اور لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافع خوروں کو ملعون قرار دیا ہے، اور ناجائز منافع خور جو ہے، ذخیرہ اندوز جو ہے ناجائز منافع خور، ناجائز ذخیرہ اندوز جو ہے، اس کو ملعون قرار دینے کے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ اس کی موت جزام سے، کوڑ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اتنی بڑی وعید بتائی گئی ہے۔ لہذا انتظامیہ کے ساتھ عوام کو بھی تعاون اس انداز میں کرنا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی چیز جو انتظامیہ نے ریٹ مقرر کیے ہیں اس سے زیادہ بک رہی ہے تو آپ شکایت تو کریں۔ ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ظلم کو انسان سہتا چلا جائے۔ چینی کا ریٹ عدالت نے بھی مقرر کیا، حکومت نے بھی مقرر کیا۔ اگر یہ چینی مافیا پہ حکومت کریک ڈاؤن نہ کرتی، یہ سٹہ بازوں پہ، تو آج چینی 150 روپے میں آپ کو مل رہی ہوتی، جس کے سارے شواہد آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ تو اس لیے اس حوالے سے عوام کو، علماء کو، حکومتی مشینری کو، سب کو مل کر تعاون کرنا ہے۔ بلا شبہ مہنگائی جو ہے وہ ایک اس وقت سب سے بڑا فیکٹر ہے، اس پہ قابو پانے کے لیے حکومت کو بھی کردار ادا کرنا ہے، تجار کو بھی ساتھ دینا ہے، اور باقی جو معاملات ہیں اس کی اصلاح کے لیے بھی ہم سب کو کوشش کرنی ہے۔ آپ آپ اپنی پریس کانفرنس ہی دیکھیں تو لوگ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں، 90% لوگوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے، لیکن جب مساجد اور نماز کی باری آتی ہے تو 3 فٹ کا فاصلہ جو ہے وہ بڑا لازمی قرار دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا صرف کورونا کا خطرہ مساجد کی آتا ہے کہ ہمارے عالم دین جو ہے اس حوالے سے آواز کیوں نہیں بلند کرتے، باقی تقریبات میں کیوں اس طرح سے سماجی فاصلہ برقرار نہیں رکھا؟ ہم نے ہمیشہ، اگر یہاں بھی ہے تو آپ جب آئے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کرسیوں کے درمیان بھی فاصلہ موجود تھا۔ اب ایک منٹ، اب بات کر لیں، آپ بٹی صاحب بات کر لینے دیں گے؟ آپ مجھے بات کر لیں تو پھر آپ کی بات بھی سنتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہیں، آپ حضرات بھی اپنے اندر فاصلہ نہیں پیدا کرتے جنہوں نے ہماری بات کو پہنچانا ہے۔ ایک منٹ، مجھے بات کر، یا آپ بات کر لیں جی، میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ آپ کر لیں بات، پھر میں کر لیتا ہوں۔ ہم اپیل کرتے ہیں، ہم گزارش کرتے ہیں، ہم نے یہاں بھی جب میں آیا میں نے آ کے لوگوں کو کہا ہمارا کام لوگوں سے درخواست کرنا ہے، اور خالی مسجد میں نہیں کر رہے ہم تو عامت الناس سے اپیل کر رہے ہیں، سب سے اپیل کر رہے ہیں۔ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ الحمدللہ اس ملک کے اندر مسجد اور مدرسے کے سب سے بڑے وکیل ہم ہیں۔ اگر اس ملک میں مسجد بند نہیں ہوئی ہے، اس ملک کے اندر مدرسہ بند نہیں ہوا ہے، تو اس کا کچھ کریڈٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہمارا بھی ہوگا۔ تو یہاں بھی جب ہم آئے ہیں آپ نے دیکھا، لیکن اب آپ حضرات خود نہیں اس پہ عمل کرتے، اسی طرح یہ بھی آپ کی برادری ہے۔ ہم تو سب سے اپیل کر رہے ہیں، آپ سے باہر تو نہیں ہے یہ، ہم تو پوری، ہمارا کام اپیل کرنا ہے، گزارش کرنا ہے۔ اب بحث کرنا انشاءاللہ بعد میں کر لیں گے، کوئی اور سوال ہو تو اس پہ۔ دیکھیں ایک منٹ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں پارلیمان موجود ہے، اس میں علماء بھی موجود ہیں۔ ہمارے ہاں سینٹ ہے، اس میں علماء بھی موجود ہیں، مذہبی جماعتوں کی بھی نمائندگی ہے۔ اور اگر کوئی چیز ہوئی ہے ایسی جس کے اوپر ضرورت ہے قانون سازی میں کہ کوئی چیز جو ہے وہ اس میں دوبارہ دیکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں کوئی قرآن و حدیث جو ہے اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی، باقی تو ہر چیز میں ہو سکتی ہے۔ موضوع کے متعلق جی جی میں آپ سے عرض کروں کہ نہ ہم ناجائز توہین مذہب اور توہین رسالت کے قانون کا استعمال ہونے دیں گے، اور جہاں پر کوئی واقعہ ہوگا اگر وہ جائز ہے تو اسے روکیں گے بھی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت کا اگر کوئی ناجائز استعمال کرے گا تو اسے نہیں کرنے دیں گے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جائز کوئی بات ہے اور وہ بھی نہ ہونے دیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ فیصل آباد کا جو واقعہ ہوا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں،
उसके ऊपर जो है काम हो रहा है। कानून के मुताबिक फैसला होगा, कानून से मावरा कोई काम नहीं। और फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 5.5 माह में, बल्कि 6 माह में एक केस आप नहीं बता सकते कि जो जिस तरह माजी के कुछ वाकयात बताए जाते हैं कि तौहीन मजहब या तौहीन नामूस रिसालत के कानून का गलत इस्तेमाल हुआ हो। लिहाजा ये जो फैसलाबाद का वाकया है, इस पर भी मैं खुद फैसलाबाद की इंतजामिया से राब्ते में हूं, मसीही बरादरी से भी हम राब्ते में हैं। नाजायज किसी काम को नहीं होने देंगे और जायज किसी काम को रोकेंगे नहीं। ये यहां हम डस्का इलेक्शन डिस्कस करने नहीं आए, वो डस्का इलेक्शन डस्का वाले आपको बता देंगे। और नून लीग की सीट थी वो, अगर नून लीग ने अपनी सीट जीत ली है तो इसमें आपको परेशानी क्यों हो रही है? एक मिनट, ये भी गल सुन लीजिए हूं। जी, उम्रा और हज के लिए एसओपीज बनाए गए हैं सऊदी अरब की तरफ से कि वो इम्यूनाइजेशन फॉर्म और कोरोना फॉर्म जिन्होंने वैक्सीनेशन वही होगी वो जाएगी। और पाकिस्तान के अंदर 50 साल से ऊपर वैक्सीनेशन, जो लोग 30 से ऊपर हज पे या उम्रा पे जाना चाहते हैं उसके लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी? वजीर आजम साहब ने 2.5 माह पहले ये बात वाज़ेह तौर पर वजीर आजम ने हिदायत दे दी थी मिनिस्ट्री हेल्थ को और वजारत मजहबी उमूर को कि हज के सिलसिला में, और चूंकि उम्रा तो इस वक्त नहीं लगता कि सऊदी हुकूमत खोलेगी, हज के बारे में अभी कोई इत्तलाआत आई नहीं है, लेकिन वजीर आजम साहब का इस हवाले से बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि अगर हज की जो शराइत सऊदी हुकूमत तय करेगी हम तरजीही बुनियादों पर उस पर अमल करेंगे। और जो हज का आ जाता है ज़ाब्ता, हुज्जाज के लिए अगर जाने की कोई तरतीब बनती है तो इंशाअल्लाह वफाकी वजारत मजहबी उमूर और वफाकी वजारत हेल्थ जो है, मिनिस्ट्री हेल्थ जो है, वो मिलकर प्रायोरिटी की बुनियाद पर, तरजीही बुनियादों पर उन लोगों को वैक्सीन मुहैया करेंगे। ये वजीर आजम साहब बहुत पहले से हिदायत दे चुके हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और कोई साथी? अच्छा, सबके साथ हमारी वजारत औकाफ राब्ते में है। जो सूबाई, चूंकि ये मज़ारात और ये सब जो है सूबाई वजारत औकाफ के तहत आती हैं, उनके साथ राब्ते में है। आप मुतमईन रहे इंशाअल्लाह। जी, छोटी बच्चियां जो रेप का शिकार होती हैं या छोटे बच्चे जो शिकार होते हैं, वो कौन सी फांसी जो है वो उन्होंने कौन से कपड़े थे? भट्टी साहब, आप इतने माशाअल्लाह समझदार और इतने बुर्दबार और बाइलम आदमी हैं। वजीर आजम ने कहा कि एक असबाब में से फहाशी और यानी, ये नहीं कहा कि किसी बच्ची ने लिबास पहना हुआ है तो वो इस वजह से रेप हो गई है। उनका फहाशी उरियानी एक सबब है, और कुरान का जो हुक्म है पर्दा, उनका पर्दा करना चाहिए। जहां पे वजीर आजम ने कहा है कि ये जो छोटी बच्चियां या बच्चे रेप हुए हैं, इसका सबब जो है ये था कि उन्होंने क्या कपड़े पहने हुए हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि वजीर आजम के बयान को मसख करके कुछ लोग अपने मकाचू के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा है इसलिए वो काबिल गिरफ्त है। यही बात यूनिसेफ कहे, यही बात आलमी इदारे कहे, यही बात यूरोप के थिंक टैंक कहें तो वो हम कहें कि वाह वाह क्या तहकीकात हुई है। ये एक मखसूस जहन जो गुलामाना जहन है, जिसको इस्लाम की हर बात से झटका लगता है, ये उनकी वजीर आजम ने फिर ये कहा कि जी औरतों का, हम कह रहे हैं कि जिनसी दरिंदगी बच्चे के साथ हो या बच्ची के साथ हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, मदरसे में हो, रोड पे हो, कहीं भी हो, वो काबिल मुजम्मत है। जब हम कहते हैं इन दरिंदों को सजाएं सख्त करें, इनको लटकाएं चौकों में, फिर कहते हैं जी उनका इंसानी हक है। दरिंदे का इंसानी हक तो मानते हो, उस जैनब 7 साल की का इंसानी हक क्यों नहीं मानते हो? जी,
देखिए, बहुत सारे कवानीन बने हैं और जहाँ तक फहाशी और यानी की बात है, इस हवाले से पीटीए के साथ हम भी राब्ते में हैं, उन्हें वक्तन फवक्तन बताते भी रहते हैं। और जहाँ तक ये आलमी फेसबुक है या और यूट्यूब है, ये चीज़ें हैं, इनको भी हम कहते रहते हैं। हम ये नहीं है कि हम कोई इससे गाफिल हैं, लेकिन मैं समझता हूं वजीर आजम के इस बयान से लोगों को हौसला मिला है, हिम्मत मिली है और इंशाअल्लाह इस पर आगे मजीद काम होगा। फहाशी और यानी के खिलाफ तो आप सबको भी हमारा साथ आगे आना चाहिए। ये कौम की बेटियां और बेटे जो हैं वो कोई भी उनको निशाना बनाए। मैंने जैसे कहा, हमारे लिए ये कोई मखसूस नहीं है कि वो कॉलेज में बने या यूनिवर्सिटी में बने या किसी चौक में बने या किसी मदरसे, अगर कहीं भी कोई दरिंदगी होती है वो काबिल मुजम्मत है और हम उसकी मजम्मत करते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।